اور یہود و نصارہ جو ہے نا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں عرب والوں کو، کہ عرب والے کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، کوئی آدمی کتنی بھی غلامی کر لے، کتنی بھی چمچہ گیری کر لے، کتنے بھی جو ہے ان کے پاخانہ صاف کر لے، چڈیاں صاف کر لے، ان کے پاجامے دھو لے، لنگیاں دھو لے، لیکن کبھی وہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ فرما رہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم بھی یہود و نصارہ بن جاؤ گے تو وہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ کیوں؟ اب سب کو معلوم ہے کہ ہٹلر جو تھا وہ عیسائی تھا، اور ہٹلر نے کن کو مارا؟ یہودیوں کو مارا۔ آج سارے یہودی عیسائی سب ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حالانکہ جتنا ہٹلر نے 90 لاکھ جو یہودیوں کو مارا ہے، ان لوگوں کو تو عیسائیوں کا دشمن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج عیسائی اور یہودی دونوں دوست ہیں۔ اور مسلمان عرب ممالک جو ان سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں مار نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کا احساس ختم ہو گیا، ان کا دل کا درد ختم ہو چکا ہے، ہمدردی ختم ہو چکی، ایمان مردہ ہو چکا ہے، بے غیرت ہو چکے، بے شرم ہو چکے۔ ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ سب کو معلوم ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے، جن لوگوں پر آپ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اور جو المغضوب علیہم ولا الضالین کس کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے، ہم ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے، کاش کہ اس آیت پر غور کیا ہوتا، کاش۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہودی، یہ جو قوم ہے یہ ذلت والی قوم ہے، قیامت تک یہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے، ان پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو جن لوگوں کے بارے میں، جس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برائیاں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذلت والی قوم ہے، لعنت والی قوم ہے، گمراہ قوم ہے، تو ایسے قوم سے کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کہ جس قوم نے ہمارے نبی پر جادو کیا، کیا ہم اس سے اپنی دوستی کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے والد صاحب پر کوئی جادو کر دے تو کیا ہم اس سے دوستی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا وہ آدمی دوست ہو سکتا ہے؟ نسل در نسل اس سے ہماری جنگ چھڑ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارا کاروبار کا نقصان کیا، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ہماری دکانوں کو توڑ دیا، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے میرے والد صاحب پر جادو کیا اور میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ حضور نے اپنی موت کے وقت فرمایا، اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ آج جو یہودیوں نے مجھے جنگ خیبر کے اندر زہر دیا تھا، یہودیوں نے زہر دیا تھا، کہ وہ زہر، اس زہر سے میری آنتیں کٹ رہی ہیں، اس زہر سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہودی وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ آج عرب ممالک کی ان سے دوستی ہے، کاش یہ سمجھ پاتے، لیکن عرب ممالک کے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل عیاش ہو چکے ہیں۔